چلاتے ہیں اور آئندہ انشاءاللہ ہم چلاتے رہیں گے، مگر اس وقت موجودہ دور میں کچھ باطل طاقتیں ایسی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان مدرسوں کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ 2-3 اسٹیٹ میں ان مدارس کو بند کرنے کے لیے باضابطہ قوانین پاس کیے جا رہے ہیں۔ آپ کے بنگال کے قریب ایک صوبہ آسام ہے، وہاں تو باضابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگلے اپریل میں سن 2021 کے اپریل میں 620 مدرسوں کو بند کر دیا جائے۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں پر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں پر زبان کی تعلیم ہوتی ہے، یعنی عربی زبان سکھائے جاتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے۔ حالانکہ مدرسہ چلانا کوئی گناہ اور کوئی پاپ نہیں۔ ہم جب بھارت کے سمویدھان کو دیکھتے ہیں تو بھارت کے سمویدھان کا دفعہ نمبر 30 ہمیں کہتا ہے کہ اس دیش میں اس پورے 1 ارب 30 کروڑ کے لوگوں میں جو مائنورٹی کے لوگ، یعنی جو کم تعداد میں ہیں، جو مائنورٹی کی تعریف ہوم منسٹر وزیر داخلہ کے دفتر سے کیا جاتا، تو مائنورٹی آل رائٹ آف مائنورٹیز ٹو اسٹیبلش اینڈ ایڈمنسٹر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، یہ بھارت کا سمویدھان، اسی سمویدھان اسی دفعہ کے نیچے اور آگے لکھا ہے all minorities whether based on religion or language، اگر کوئی آدمی اپنے جیب خاص سے زبان پڑھاتا ہے، عربی زبان کی تعلیم دیتا ہے یا اپنے مذہب کی تعلیم دیتا ہے، whether based religion or language، زبان کی تعلیم دیتا ہے، عربی زبان کی تعلیم دیتا ہے یا سنسکرت زبان کی تعلیم دیتا ہے یا ہندی زبان کی تعلیم دیتا ہے، اور ریلیجن یا اپنے مذہب کی تعلیم دیتا ہے، جیسا کہ ہم اپنے مدرسوں میں خصوصاً زیادہ فوکس ان مدرسوں میں ہم قرآن کی تعلیم پر، اپنے مذہب کی اتہاس پر، اپنے اسلام کے پیغام، اسلام کے احکامات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ تو بھارت کے سمویدھان کے اس دفعہ میں، اس آرٹیکل میں یہ بات کہی گئی ہے کہ whether based on religion or language، زبان یا دھرم کی تعلیم دی جاتی ہو تو shall have the right to establish، تو اس کو اس طرح کا مدرسہ بنانے کا اس کو ادھیکار، to administer and educational institutions، ایسے تعلیمی ادارے وہ چلا سکتے ہیں، to administer، انتظام کر سکتے ہیں۔ آگے اور بھی بتایا on their choice، اپنی مرضی سے، کسی منتری یا کسی سنتری کے کہنے پر نہیں، کسی ایم ایل اے یا کسی مکھیا کے فنڈ پر نہیں، اپنی مرضی سے قوم کے لوگ، جو 10 روپے چندہ آتا، جو کف میں پیالے میں چاول اور آٹا دیتے ہیں، چندے میں کلیکشن ہوتا ہے، ان پیسوں سے وہ چلا سکتے ہیں on their choice، اپنی مرضی سے۔ کوئی مائے کا لال ان مدرسوں کے در و دیوار کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ خود بھارت کا سمویدھان کہتا۔ اگر کوئی کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے تو اپنی طاقت کا اگر ناجائز استعمال کر رہا ہے تو یہ اسمویدھانک ہے۔ ان مدرسوں کو جبھی بند کیا جا سکتا ہے جب ان مدرسوں کے اندر کوئی اللیگل کام ہو رہا ہو، جب وہاں پر بم بن رہے ہوں، یا وہ دیش کے ویرودھ میں کوئی کام کر رہا ہو، یا وہاں پر کوئی سماج، سوسائٹی کو برباد کرنے کی کوئی منصوبہ اور کوئی سازش تیار کی جاتی ہو،
لیکن ایسا کام ہمارے مدرسوں میں تو نہیں ہوتا اور نہ ہی ہماری مسجد میں ایسے کام ہوتے، بلکہ مسجد میں نماز پڑھی جاتی، مدرسوں کے اندر ہم اپنے بچوں کو عموماً زیادہ دھارمک تعلیم دیتے، ورنہ انگلش بھی پڑھاتے ہیں، ہندی بھی پڑھاتے ہیں، میتھ بھی پڑھاتے ہیں، سائنس اور جغرافیہ کی بھی ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے، لیکن ان میں فوکس تھوڑا کم ہوتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کے لیے باضابطہ طور پر اسکول بنائے گئے، ان اسکولوں میں تعلیم ہوتی، لیکن دھارمک تعلیم ہمیں گرو ہے اس بات پر، پوری دنیا کے اندر الحمدللہ یہ نظام مذہب اسلام کے ماننے والے کے بیچ یہ چیز پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بیچ میں ایک اللہ کی عبادت کا تصور اور کانسیپٹ آج بھی الحمدللہ 75% موجود ہے۔ ہمیں ہمارا اللہ کا عقیدہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ بہت قربانیاں دی گئی ہے، تب جا کر وحدانیت کا پرچار کیا گیا تھا، ہم تک یہ دین اور یہ شریعت پہنچی ہے بڑی محنت اور بڑی مشقت کے بعد۔ اگر کوئی چاہے کہ ہم ڈرا کر ان مسلمانوں کو ان کے اللہ سے دور کر دیں گے، ان کی شریعت سے دور کر دیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، ان کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ اس لیے کہ جب تک یہ چاند سورج رہے گا، جب تک ان چاند اور سورج میں روشنی رہے گی، اس وقت اس دھرتی پر، بلکہ یہ کہو جب تک اس دھرتی پر اللہ کی وحدانیت کا نام لینے والا باقی رہے گا، اللہ اس پوری دنیا کے نظام کو، اس سسٹم کو چلاتے رہیں گے، اور جب تک چاند سورج میں روشنی رہے گی تب تک اللہ ان مدارس کو چلاتے رہیں گے، یہ مدرسے چلتے رہیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ آخر زمانے تک ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، مہاپرلے اور قیامت کے قائم ہونے تک اللہ اس دھرتی پر اپنی عبادت، اپنے قرآن کے احکامات اور فرمان کا، ان چیزوں کا وجود باقی رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ created the world, Allah made the world and created the creatures of the world only to worship to Him. اللہ نے دنیا کو پیدا کیا انسانوں کے لیے، بٹ انسان کو پیدا کیا اپنی بھکتی اور اپنی پوجیہ پرارتھنا کے لیے۔ اور جب ان کا منشا ہوگا، جب وہ چاہے گا فنا کر دے گا، لیکن اس کے چاہنے سے ہوگا، کسی طاقتور ملک یا کسی سپر پاور کے چاہنے سے نہیں ہوگا۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاتھ کی چیز ہے، کسی انسان کے ہاتھ کی چیز نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ان باطل طاقتوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کرو ناپاک کوشش، کرو شک ہمارے مدرسوں کے پڑھنے پڑھانے والوں پر، کیا پڑھاتے ہیں یہاں پر؟ ہم قرآن پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، کیا پڑھاتے ہیں ہم یہاں پر؟ احادیث رسول پڑھاتے ہیں، بخاری کی حدیث پڑھاتے ہیں بچوں کو، کہ جب بچہ مدرسے میں جاتا ہے، فضیلت کے دہلیز پر پہنچتا ہے، تو اس بچے کو پڑھایا جاتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ بیٹے تم نیت صاف کرو، نیت پاک اور پوتر کر لو۔ اگر ہمارا بچہ ڈاکٹر بنتا ہے تو امام بخاری کہتے ہیں کہ تم نیت صاف کر لو، deeds will be judged by the intention۔ اگر تمہاری یہ نیت ہے کہ ہم ڈاکٹر بن کر انسان کے باڈی میں جو بیماریاں ہیں اس کو ختم کریں گے، تاکہ وہ مسلمان اپنی اس باڈی کا، اپنے اس شریر کا، جسم کا اللہ کی عبادت کے لیے وہ استعمال کرے، اگر اس ڈاکٹر کی یہ نیت ہے تو پھر اس ڈاکٹر کی ڈاکٹری کرنا بھی اس کے لیے باعث ثواب۔ انما الاعمال بالنیات،
یہ چیز پڑھائی جاتی ہے دنیا میں مدارس کی طرف شک کرنے والوں، ہمارے ان مدرسوں کو مت چھیڑنے کی کوشش کرو، ہمارے ان مدرسوں سے یہ دنیا آباد ہے، اور یہ دنیا کے اندر اس لیے آباد ہے چونکہ ایک اللہ کا پیغام دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بچہ مدرسے میں جائے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اس کے بعد پھر الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھانا پاپ ہے؟ ایک اللہ کا نام لینا پاپ ہوتا تو رگوید کے اندر، یجروید کے اندر نہیں کہا جاتا سیش ایک ایک وردیک ایو ایک ایو نسمیو وچ ویڈیا کہ ایشور ایک ہے۔ اگر ایشور ایک ہے وید میں کہا جا سکتا ہے تو ہمارے قرآن میں کیوں نہیں کہا جا سکتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد؟ اگر رگوید کے اندر اگرنی میلے ساری پرشنسا ایشور کے لیے یہ پڑھنا پنیہ ہے تو ہمارے قرآن میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنا کیوں نہیں پنیہ ہو سکتا؟ کیسے پاپ ہو سکتا ہے؟ اگر بھوشیہ پران میں ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پران مکھا، اس زمین پر، اس دھرتی پر سب سے پرانی لینگویج، سب سے پرانی زبان سنسکرت، جس کے اندر آدم علیہ السلام کے بارے میں اوم اور حویاوتی کا تذکرہ بھوشیہ پران میں کیا جا سکتا ہے تو ہمارے قرآن میں اما ہوا اور آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہی چیز پڑھائی جاتی ہے ان مدرسوں میں۔ لیکن میرے بھائیوں، ابھی تو آسام کا نمبر ہے، اتر پردیش کا نمبر آنے والا ہے۔ کچھ دیر میں، کچھ دنوں میں آپ کے بہار میں بھی ان مدرسوں کی طرف تحقیق ہوگی۔ اسی لیے میں اپنے بہار کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ لیگلی کیجیے، کوئی بھی کام کرتے ہیں سسٹم میں آ کر کیجیے۔ کیسے؟ جیسے پروگرام کرنا تھا تو اس پروگرام کا سب سے بہترین طریقہ آپ لوگوں نے اپنایا، اراکین جلسہ نے اپنایا اور بہت پیار اور خوبصورت کے ساتھ ایک خوبصورت جلسہ منعقد کیا، مدرسہ بنایا۔ اس مدرسے کو آفات و بلیات سے بچانے کے لیے، ان ظالموں کی غلط نیت سے ان مدرسوں کو بچانے کے لیے بھارت کے قانون کے مطابق جو لیگلی پروسیس ہے ہمیں اس میں جانا چاہیے کہ آپ ان مدرسوں کو گورنمنٹ کی نظر میں رجسٹرڈ کیجیے۔ اس کا بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ ٹرسٹ رجسٹرڈ کیجیے یا فاؤنڈیشن رجسٹرڈ کیجیے یا سوسائٹی رجسٹرڈ کیجیے۔ ٹرسٹ آپ کا رجسٹرڈ، آپ جہاں زمین کی رجسٹری کرتے ہیں وہاں پر آپ کا ٹرسٹ رجسٹرڈ ہو سکتا ہے۔ اس ٹرسٹ میں کم سے کم 3 آدمی، زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 آدمی بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک گھر کا 2 بندہ نہیں ہونا چاہیے، الگ الگ لوگ ہونے چاہیے اس ٹرسٹ کے اندر میں۔ اس ٹرسٹ کو رجسٹرڈ کر لینے کے بعد تب اسی ٹرسٹ کے انڈر آپ کا یہ ادارہ چلے گا، پھر اس ادارے کی الگ سے آپ رجسٹریشن کرا لیجئے۔ اگر نہیں سوسائٹی رجسٹرڈ کرائیے تو پورے اسٹیٹ نہیں، پوری کنٹری لیول پر ہو جائے گا۔ ٹرسٹ ڈسٹرکٹ لیول پر بھی ہوتا ہے، اپنے اسٹیٹ لیول پر بھی ہوتا ہے، فاؤنڈیشن بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ رجسٹر کر لیں گے تو کوئی بھی کرسی پر بیٹھ کر آسام کے منسٹر کے طرح ان مدرسوں کے طرف غلط نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ اب سے پہلے یہ باطل اور شک کی نگاہ شک کرنے والوں نے بڑے بڑے مدارس کی تحقیق کی۔ دلی کے ایک مدرسے میں ایک بہت بڑے پردھان منتری جی نے جا کر کہا کہ اس مدرسے میں اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ کے گاؤں میں سپوز دیٹ اس مدرسے کا 1 کروڑ روپے کا بجٹ ہے سال کا، کہ 1 کروڑ روپے اس مدرسے میں کہاں سے آتا ہے؟
اور جاتا کہاں ہے آتا کہاں سے۔ اس مدرسے میں 200 بچے پڑھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو یہ کھانے کے لیے اناج کہاں سے آتا؟ تو آ گئے جناب کہ مدرسہ کھولو، کھولے گئے، مطبخ کھولو اور گوڈاؤن کھولو جہاں سے تم اناج نکالتے ہو، چاول نکالتے ہو۔ تو وہاں کے مولانا صاحب تھے پڑھانے والے، مولانا صاحب نے کہا کہ why not, you can search and you can find out، جو چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مدرسے کے اندر۔ جب گئے گوڈاؤن کھول کے دکھایا تو کچھ بھی نہیں۔ یہ بات ہو چکی ہے آپ کے بھارت کی دھرتی پر۔ اس کے بعد ناشتے کے لیے بلائے جاتے ہیں، دوبارہ کہتا ہے کہ جا کر کے دیکھ لیجئے، دوبارہ جا کر 1 گھنٹے کے بعد دیکھتا ہے تو وہاں پر اناج کی بوریاں رکھی ہوئی، پہلے کچھ نہیں، بعد میں چیزیں مل گئی۔ اللہ کو دکھانا ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ جو تمہاری غلط نیت ہے، تم ان مدرسوں کے اندر آتا کہاں سے ہے؟ 7 پشت بھی تمہاری زمین سے اٹھ کر آ جائے تو تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس مدرسے کے اندر تعاون کہاں سے آتا ہے اور خرچ کہاں ہوتا ہے، تم کبھی بھی نہیں لگا سکتے۔ جیسا کہ امریکہ والوں نے کوشش کی تھی کہ ہم موت کو دیکھیں گے کہ موت آتی کہاں سے ہے اور موت ہوتی کیسی ہے۔ ہم موت سے ڈرتے ہیں، موت کو پکڑ کر اس کے اوپر قبضہ کر کے موت کو موت دے دیں گے۔ امریکہ والوں نے ایک بہت ہی کمزور بیمار آدمی کو ایک شیشے کے گھر کے اندر رکھ دیا اور چاروں طرف سے شیشے سے پیک کر دیا گیا، چاروں طرف کیمرے لگائے گئے، ہائی ٹیک کیمرہ، ٹیکنالوجی سے لیس، آدھونک تکنیکی سے لیس کیمرہ لگایا اور دیکھنا شروع کیا کہ موت کیسے آتی ہے آدمی کو، موت ہوتی کیسی ہے۔ یہ تحقیق کرنے انہوں نے کوشش کی، اس کی کوشش کی کہ موت کو پکڑ کر ہم موت دے دیں گے، لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ فرانس والے، جاپان والے، امریکہ والے اپنی حد میں رہنا، اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ کے نظام کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سسٹم کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہارے دماغ میں جو 360 سوراخ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ جب چاہے تو سلب کر سکتا ہے تمہاری طاقت کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ادب دھانی ورون السورتانی، اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے۔ اللہ تبارک و تعالی سرو شکتی مان ہے، وہ کسی سے ڈرتا بھی نہیں۔ اس کے بعد امریکہ والوں نے بیٹھ گئے کہ موت کو دیکھنا چاہتے ہیں جی کہ موت کیسے آتی، کتنی طاقتور ہوتی ہے موت۔ 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن گزرے، جب دیکھا کہ یہاں پر اچانک سے ایک روز بلاسٹ ہو گیا، سارے شیشے ٹوٹ گئے، وہ آدمی جس کا پلس چل رہا تھا بہت دھیما تو اس کا پلس رک گیا، گویا کہ وہ آدمی مر چکا تھا۔ جا کے دیکھا کہ آدمی مر چکا ہے، کیمرے میں تحقیق کر رہے کہ موت کہاں، لیکن موت کا پتہ نہیں لگا پا۔ بالکل سیم اسی طریقے پر اللہ کی جب مدد ان مدرسوں میں ہوتی ہے، اللہ کی مدد جب اس قوم پر ہوتی ہے تو پرچنڈ بہمت والے آپ پتہ نہیں لگا سکتے کہ ان مدرسوں میں مدد آتی کہاں سے، اوپر والے کی طرف سے آتی ہے مدد، تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے ان مدرسوں کا۔ لیکن ضرورت کس بات کی ہے میرے مسلم بھائی؟ ابھی ہمارے مشفق مربی رستم امینی صاحب نے ایک بات کہی، وجہ کیا ہے ہمارے کمزور ہونے کی، ہم پر ظلم ستم لوگوں کے ڈھانے کی کیا وجہ ہے، میں اس کو بتا رہا ہوں۔ ابھی ہمارے رستم امینی صاحب نے جو اس پروگرام کے سنچالک ہے، جو اینکر ہے، ناظم جلسہ، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ مولانا اگر آپ ایک ہاتھ سے مصافحہ کیجئے گا تو حنفیت خطرے میں آ جائے۔ میرے دل کے اندر مذاق میں انہوں نے کہا، میرے دل کے اندر ایک بات آئی، دل کے اندر میں نے ان کو کہا نہیں کہ حنفیت خطرہ میں ہو کوئی دقت نہیں، لیکن ہمارا اسلام خطرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے آج بانٹ دیا کہ یہ حنفی،
ہم نے آج بانٹ دیا کہ اہل حدیث